السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر علی احمد ہے اور آج ایک بک دی 100 جس میں 100 ایسے لوگوں کا ذکر ہے جس نے اس دنیا کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ آج اس بک کا ہم چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ میں نے آپ کو اس کے 100 چیپٹر کمپلیٹ بتانے ہیں تاکہ آپ کو ان لوگوں کا پتہ چل سکے کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ کیسے کامیاب ہیں، انہوں نے اس دنیا کے اس چلتے ہوئے ایک راستے کو کیسے ایک بالکل نئے موڑ پہ لے آئے اور وہ کیسے کامیاب ہیں۔ آئیں اب ہم چلتے ہیں۔ یہ بک لکھی ہے مائیکل ہارٹ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کرسچن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہودی ہے، بہرحال وہ ہے ایک نان مسلم، ٹھیک ہے۔ اس نے 30 سال کی محنت کے بعد ایک بک لکھی 1978 میں، دی 100۔ یہ اس نے بک اس طرح لکھی ہے کہ اس نے فزیکلی پیرامیٹرز پہ، یعنی کہ انسانوں کو دیکھا، فزیکلی پیرامیٹر کے بھی اس نے کتنی فتوحات کی اور اب تک وہ اس پہ کتنے قائم ہیں، یا اس نے کیا کیا اقدام کیا کہ بھی وہ اب تک ان کا اثر کتنا ہے، اس بیس پہ اس نے بک لکھی ہے۔ روحانی بیس پہ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس بندے کی سوچ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس میں سب سے پہلا درجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یعنی کہ ان 100 لوگوں میں سے بھی اس نے درجہ بندی کی اور سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پیارے نبی کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کو لکھنے کی کچھ وجوہات بھی بتائی ہیں اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ تم ایک نان مسلم ہو کے تمہیں اپنے مذہب کا لیڈر کو لانا چاہیے تھا اور تم کسی دوسرے مذہب کے لیڈر کو پہلے لے کے آ رہے ہو، مگر اس نے اس پر بہت اچھا بیان دیا جو کہ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 1 پہ، دی محمد، ٹھیک ہے۔ اس نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب سے پہلے ہیں، کیونکہ ایک غیر مسلم ہے، اس نے اپنے نظریے سے دیکھنا ہے، ہم نے تو اپنے عقیدے سے دیکھنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو اس کی نظر سے بتا رہا ہوں کہ غیر مسلم ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آج ہم اس بات پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ یہ انسان دس پرسن از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شخص دونوں چیزوں میں مکمل کامیاب ہے، دین اور دنیا میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اصول اور پرنسپلز بتائے جو کہ بالکل ٹھیک ہیں اور کامیاب ہیں اور اب تک اس کے پیروکار موجود ہیں، اور اس نے ایک دین، مکمل دین دیا جس کو بعد میں پھیلانے کے لیے یا بعد میں اس کو کور کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک مکمل دین دیا اور ایک مکمل اسلامک لاز، دنیاوی لاز دیے جو کہ دنیا کے پر امپلیمنٹیشن ہے، اس میں اب تک کوئی رد و بدل نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس میں یہ بتایا، پہلا پوائنٹ اس نے یہی بتایا ہے کہ بھی ایک کمپلیٹ چیزیں دی ہیں اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے نبی پاک کے پیروکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آج بھی بالکل اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسا کہ آج سے پہلے کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی اسلامی اصول کو اپنا رہے ہیں، اسی طرح دینی عبادات کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس نے بتایا ہے کہ نو ٹیچر، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے باقی 99% لکھے ہیں ان کی خوش قسمتی، ان میں سے بعض خوش قسمت یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ایسے دنیا میں پیدا ہوئے جہاں پہ اچھی یونیورسٹیز تھی، اچھا نظام، تعلیمی نظام تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑھا۔ نبی پاک اس ایریا میں آئے جو کہ بدو تھے، عرب کے بدو جو کہ جہالت میں گرے ہوئے تھے، ان کو کوئی تمیز، کوئی پتہ، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایسی اسٹیٹ میں آئے، ایسے ریجن میں آئے، وہاں پہ آ کر انہوں نے ایک مکمل دین کو پھیلایا جو کہ ایک بالکل نئی چیز تھی اس دنیا کے لیے، اس کو پھیلایا اور اس پر عمل درآمد کرایا کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد
بہت سے ملک نبی پاک کے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کنٹرول میں ہیں، یعنی کہ ان کی تعلیمات کو اور ان کے رولز کو فالو کر رہے ہیں، ان کو ان ممالک کے لوگوں کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ نو ٹیچر، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، کیونکہ آپ تو سب کچھ وہی کے ذریعے آپ پہ نازل ہوتا تھا۔ ہمارا تو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہوا ہے اور آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک نے اسلام کی تشکیل اور فروغ کے لیے مکمل کام کیا، یعنی کہ انہوں نے دین اپنی زندگی میں ہی مکمل کر دیا تھا، بعد میں آنے والے کو دین مکمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس طرح وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے اس دنیا سے تو سینٹ پال نے بعد میں بائبل کو کمپلیٹ کیا، ایک حصہ لکھا اور پھر تبلیغ میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سینٹ پال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر مقام ملنا چاہیے۔ توبہ نعوذ باللہ، ہمارے لیے تو وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جی، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک نے ایک مکمل دین دیا ہے اور ایک مکمل کتاب قرآن پاک دی ہے، اور اس کی حفاظت کا طریقہ بھی ایک مکمل دیا ہے۔ نہ آج تک 1400 سال میں اس کتاب کا ایک لفظ بھی چینج ہو سکا ہے، نہ اس دین میں کوئی تبدیلی ہو سکی ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چوتھا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں آئیں نہ آئیں ان کے بغیر کام چل سکتا ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا کا رخ ہی بدل دیتے ہیں۔ اس نے کہا نبی پاک ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے آ کے اس دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نہ آئیں، کرسٹوفر کولمبس اگر اس دنیا میں نہ بھی آتا، امریکہ پھر بھی دریافت ہو ہی جانا تھا۔ اتنی ٹیکنیکس، اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورا ارض پہ ابھی بھی کوئی ایسا خطہ موجود ہے جو کہ دریافت نہ ہوا ہو؟ امریکہ پھر بھی دریافت ہو ہی جانا تھا، کرسٹوفر کولمبس نہ بھی آتا، ٹھیک ہے۔ مگر نبی پاک کا آنا بہت ضروری تھا، وہ نہ آتے تو یہ ساری انسانی جہالت میں رہتی، ٹھیک ہے۔ زندہ بچیوں کو جلا دفنا دیتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اس سب کو نبی پاک نے آ کے ان سب کو روکا، اور جو بھی ناانصافیاں تھیں دنیاوی طور پہ بھی اس کو بھی کمپلیٹ کیا، اور جو بھی مذہب سے دور تھے ان کو بھی اپنے مذہب پہ لائے، یعنی کہ ایک مکمل ضابطہ حیات دیا۔ آگے پانچواں پوائنٹ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک جو انقلاب لائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک پرماننٹ انقلاب ہے، یعنی کہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جو ملک ان کے انڈر تھے وہ آج بھی ان کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ملک ان سے باغی نہیں ہوا، کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ ہم اسلامی ملک اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نہیں چاہ رہا۔ جبکہ اس نے ایک مثال دی کہ چنگیز خان نے بھی اسلامک دنیا کے بعد جو بندہ تھا چنگیز خان، جس نے اسلامی دنیا سے بھی شاید زیادہ فتوحات کی ہیں، اور آج اس کے زیر اثر کوئی ملک نہیں رہا، سب باغی ہو کے سب چلے گئے، دور چلے گئے۔ مگر نبی پاک کے انڈر جو بھی ملک تھے، جو بھی جہاں تک فتوحات تھی، وہ آج بھی انہی کے انڈر ہے، اور وہ لوگ آج بھی ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے جب ایک کانفرنس میں تنقید کی کہ آپ نے نبی پاک کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں لائے، تو اس نے کہا کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مسلمان ان کے لیے جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہیں، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عیسائی یہ کام اپنے نبی کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو اس بات پہ سارا مجمع چپ ہو گیا، ان کی خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ وہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور سب لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ عاشقان رسول ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کام کر رہے ہیں، مگر نبی پاک کی آن کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک چیپٹر بتایا ہے، پہلا چیپٹر اس کا، جو کہ دنیاوی لحاظ سے غیر مسلم
ان کی نظر میں وہ کیسے سوچتے ہیں۔ باقی ہم نے تو ماشاءاللہ سے اسلامیات کافی عرصہ پڑھی، تقریباً اپنے 12 سال تو پہلے اسلامیات پڑھتے رہے، اور ہمیں نبی پاک کے تو ہر پہلو کا، ہر ایک سٹیپ کا، ہر زندگی کے ہر ایک فیصلے کا پتہ ہے، علم ہے۔ بہرحال ان غیر مسلموں کو نہیں پتہ، انہیں اسٹڈی کرنی پڑتی اسپیشل سے۔ اس کا بہرحال یہ ایک ذہین شخص ہے جس نے ایک یعنی کہ اچھا کردار ادا کیا ہے اس بک کو لکھنے میں۔ بہرحال اس بک سے آگے جا کے میں اختلاف بھی کروں گا، کچھ لوگوں کو اس نے اس بک میں ڈالا ہے 100 میں، میرے خیال سے ان کو ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا ان کی رینکنگ میں ڈیفرنس کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے اب بتاتے ہیں۔ بہرحال میری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا اس کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے نیوٹن پہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو ویڈیوز چلاتا رہوں گا، اور 100 ویڈیوز کمپلیٹ کرنی ہے، تاکہ جو لوگ بھی تاریخ کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور فالو کریں۔ جی بہت شکریہ۔